السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم چوتھی جماعت کی کتاب نرگس سے دوسری نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نعت۔ بچے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسی طرح نعت میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آئیے اب نعت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اللہ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ہیں محبوب وہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے وہ بہت بلند و برتر ہے، بہت اونچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حق کو چاہنے والے ہیں، سارے عالم کی زینت ہیں وہ، رحمت ہی رحمت، عالم دنیا زینت خوبصورتی۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ دنیا کے لیے ایک ایسی خوبصورتی اور رحمت ہے جو کہ قیامت تک رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی، ان صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ صدق و امانت کی پہچان، رحم و سخاوت کی پہچان۔ صدق سچائی کو کہتے ہیں، امانت کی پہچان یعنی کہ ایماندار، امانت کی حفاظت کرنے والے۔ رحم و سخاوت کی پہچان، رحم دوسروں پر کرم کرنے والے، دوسروں پر احسان کرنے والے، سخاوت فیاضی کرنے والے، سخی ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعر میں 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، سچائی، سچ بولنا۔ امانت کی پہچان یعنی کہ امانت دار ہونے کا کہا گیا ہے، جیسا کہ کفار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر رحم بھی کرتے تھے اور اس قدر فیاض سخی تھے کہ کبھی کوئی آپ کے در سے خالی نہیں گیا تھا۔ حق کا پرچم لے کے اٹھے، کب گھبرائے دشمن سے۔ حق کا پرچم یعنی کہ توحید کا جو پرچار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اس لیے کہا گیا ہے کہ حق کا پرچم لے کے اٹھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس دنیا میں پھیلایا اور کبھی بھی دشمن سے نہیں گھبرائے تھے، بلکہ آپ نے باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، باطل کو بے نام کیا، حق کو جہاں میں عام کیا۔ باطل، کفر، جھوٹ، بے نام کیا، بے نام و نشان کر دیا، ختم کر دیا۔ حق، دین اسلام، جہاں دنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو مٹا کر اس دنیا میں دین اسلام کا جو پیغام ہے اسے عام کیا۔ دنیا میں پھیلا اسلام، ہر دل میں اترا اسلام۔ یعنی کہ آپ نے دنیا میں جب اسلام پھیلایا تو جو کفار تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس طرح ہر کسی کے دل میں اسلام کی دولت جو تھی اس سے ہر کسی کا دل منور ہو گیا۔ اپنے بیگانے تھے ایک، سیدھے اچھے سچ نیک۔ بیگانے اجنبی، غیر لوگ۔ جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی دوسرے دین کا بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک فیملی، ایک خاندان کی طرح بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اپنے جو بیگانے تھے وہ اپنے ہو گئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اس طرح اپنے آپ کو سدھارا کہ وہ سیدھے، اچھے اور سچے لوگوں میں شامل ہو گئے، نیک لوگوں میں۔ علم و جہاں میں پھیلایا، لوگوں کو یہ سمجھایا۔
علم کی جو دولت ہے وہ دنیا میں پھیلائی، لوگوں کو بتایا کہ علم کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے، علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی نہیں کر سکتا، اس لیے لوگوں کو یہ سمجھایا اور دنیا میں جو علم تھا وہ عام کیا بغیر کسی امتیاز کے۔ علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے، عظمت بڑائی۔ یہاں پر وہ علم اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے علم بھی وہی کارآمد ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ایک ایسی دولت انسان کو ملتی ہے جو کہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہوتی، وہ ہے عزت و بڑائی، تکریم کی دولت۔ علم پر عمل کرنے سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ سمجھائی ہر اچھی بات، من بھاتی اور سچی بات۔ من بھاتی دل کو لگنے والی، دل میں سمانے والی، سچی بات، اچھی بات، صحیح بات، حق بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی فرق کے ہر کسی کو ایسی باتیں سمجھائی جو کہ انسانوں کے دل میں اترنے والی تھی اور بالکل صحیح باتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ہے یہ سلیم حق کا انعام۔ بیٹے آخری جو شعر ہوتا ہے اگر اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے نام کی بجائے یا پھر اپنی شاعری میں پہچان کے لیے ایک مختصر نام لکھتا ہے۔ جیسے یہاں پر سلیم فروکی نے اپنا نام آخری شعر میں سلیم استعمال کیا ہے۔ سلیم کے اوپر آپ کو علامت بھی نظر آ رہی ہے، یہ علامت تخلص کی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر کا تخلص ہے۔ تو سلیم فروکی کا تخلص جو ہے وہ سلیم ہے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، یہ نام انہیں حق کا پیغام عام کرنے کے بدلے میں ملا ہے۔ تو یہ تھی نعت۔ اب ہم نعت کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ الفاظ معنی دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ حق سچائی، من بھاتی پسندیدہ، سخاوت فیاضی، باطل جھوٹ، حق کی ضد کفر، عظمت بڑائی، زینت خوبصورتی، ذبائش۔ یہاں پر 3 سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جواب۔ نعت کے دوسرے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ نعت کے دوسرے شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کی زینت اور رحمت ہی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، نعت کے تیسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نعمت ختم ہونے کا ذکر ہے؟ اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین اور رحم و سخی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔